آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت سے۔ کلام میں یوں لکھا ہے: اور دیکھو، یروشلم میں شمع ناک ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کا اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے مطابق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کی موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دلانے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور شمع نے ان کے لیے دعائے خیر کی کہ اس کی ماں مریم سے کہا کہ دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ شمعون کا مطلب ہے سن لینا، خدا ترسی، راست بازی، یہ شمعون نام کا مطلب ہے۔ اور اس کی عمر کے بارے میں نہیں لکھا، 2 لوگ ہیکل میں تھے، دونوں کے بارے میں نہیں لکھا کہ کتنی اس کی عمر تھی، لیکن اس سے دوسری جو ہستی ہیکل میں تھی اس کی عمر کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا پوری جب اس دن کلام اس پر سنائیں گے اگلے حصے میں۔ تو اس کی عمر کے بارے میں نہیں لکھا یہ، لیکن یہ ہلیل کا بیٹا تھا، اس کے باپ کا نام ہلیل تھا، اور اس کا تعلق اسرائیل کے بقیہ کے ساتھ تھا۔ خدا ترس کا بقیہ جو تھا، اسرائیل کا جو بقیہ تھا، جو منتظر تھا کہ کوئی نجات دہندہ آنے والا ہے، یہ اس بقیہ کے درمیان میں سے تھا، ان بقیوں میں سے اس کا تعلق تھا۔ اور یہ اس کے بارے میں کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا ترس بھی تھا، راست باز بھی تھا، خدا سے ڈرتا بھی تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ تھی کہ اس میں روح القدس تھا۔ میں پھر اس کو پڑھنا چاہوں گا 25ویں آیت کو۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمع نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ یہ 3 خوبیاں اس کے بارے میں بیان کی کہ روح القدس میں تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو انتظار کر رہا تھا، کیونکہ روح القدس میں تھا۔ اور جب میرا اور آپ کا یسوع ہیکل میں آتا ہے تو خدا روح پاک اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ بھی ہیکل میں آ جاتا ہے، رہتا یہ ہیکل میں ہے۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں تھا ہی اس مقصد کے لئے کہ یسوع کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ یہ یسوع کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور یسوع کے
آنے کے انتظار کے ساتھ اسے لگتا یوں ہے کہ جیسے موت کا ڈنگ نکل گیا ہے. یہ اتنا یسوع کے آنے کا منتظر تھا کہ یہ دنیا کے ان لوگوں میں سے ہے جن لوگوں نے یسوع کو اپنی گود میں لیا تھا, یسوع کو چھوا تھا, ان لوگوں میں سے ہے. اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ روح القدس پر تھا, راست باز بھی تھا اور خدا ترس بھی, اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور ہر وہ شخص جسے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو تسلی کا منتظر ہوتا ہے, جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ہونے والا ہو, جس کے اندر کسی چیز کا انتظار ہو, جسے کوئی نہ کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, بیماری ہو, تنگی ہو. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی شخص مت بھولے کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری کون ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ گناہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری گناہ ہے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ شخص یسوع کے آنے کے ساتھ ہی, یسوع کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے. اور یسوع کو دیکھنے کے بعد ایک یہ گیت لکھتا ہے, شمعون ایک گیت لکھتا ہے, ایک گیت گاتا ہے, یہ اسے شمعون کا گیت کہا جاتا ہے. اور اس کی زندگی سے اس گیت میں جب یہ گاتا ہے تو موت کا خوف نکل چکا ہوتا ہے. اور یہ ہیکل میں آتا ہے, کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا, اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھنا لگے موت نہ دیکھے گا, موت نہ دیکھے گا. اور ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے, ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے. ہر شخص جب بات ہوتی ہے, آج بھی, پچھلے ہفتے بھی, ہر شخص, آج بھی ایک لڑکا یہاں پر آیا ہوا تھا, آج بھی کئی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہتے ہیں پادری صاحب دعا کرو موت نہ آئے, اما دعا کر میں بچ جاؤں, ڈاکٹر صاحب میں نے بچا لو. کوئی مرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ موت کا خوف ہی بہت ہے. اور یاد رکھے جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اس کی زندگی سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اس نے یسوع کو دیکھ لیا ہے, اس کی زندگی سے موت کا خوف جاتا رہا ہے. اور جو سب سے بڑا خوف انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ موت کا ہے. یہ یسوع کو دیکھتا ہے اور اسے تسلی مل جاتی ہے. اور یاد رکھیں آج بھی یسوع کے پاس جو آ جاتا ہے, آج بھی یسوع کی قربت میں جو آ جاتا ہے, آج بھی یسوع کے قدموں میں جو اپنا سر رکھ دیتا ہے اسے تسلی دے دیتا ہے, اسے تسلی مل جاتی ہے, اس کی زندگی میں تسلی آ جاتی ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اسے اسرائیل کی تسلی کا انتظار تھا, اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور روح القدس پر تھا. اور حالات ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ لوگوں کو تسلی نہیں ملتی. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جن کو تسلی حاصل نہیں ہوتی. اور یہاں پر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں جن کی زندگی میں تسلی نہیں, لیکن ایک بات وہ کرتے ہیں کہ پادری صاحب اتنے پاویں 3 گھنٹے بیٹھے رہیے, عبادت پاویں 3 گھنٹے دی ہوئے تو اتنے آ کے سانو تسلی مل جاتی ہے. اتنے آ کے ہم بھول جاتے ہیں, ہم اپنی مشکلوں سے آزادی پاتے ہیں, ہم اپنی مشکلوں سے رہائی پاتے ہیں, ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں, اور کئی کہتے ہیں کہ ہماری بیماریوں سے ہمیں رہائی مل جاتی ہے. آج
صبح کی عبادت میں آپ میں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے. جو آئے ہیں ذرا ہاتھ لانا. ہاں کافی لوگ ہیں صبح کی عبادت میں جو آئے تھے. ایک لڑکی آئی تھی آج صبح کی عبادت میں, اور جب وہ آئی تھی پچھلے کچھ دن پہلے, تو اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا, پیٹ میں پانی تھا, اس کے گردے کام نہیں کر رہے تھے. اور آج صبح کی عبادت میں وہ آئی اور ہنس رہی تھی, کہہ رہی سی پادری صاحب میرے گردے بھی کام کرنے لگ بنے تو میرے پیٹ سے پانی بھی ختم ہو گیا. تسلی کی منتظر تھی کہ اسے تسلی ملے. وہ کہتی پادری صاحب مجھے تسلی مل گئی ہے, اطمینان مل گیا ہے. وہ بیماری جسے ڈاکٹر کہتے تھے ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تیرے گردے کام نہیں کرتے, تیرے پیٹ میں پانی آ گیا ہے, لیکن میرے یسوع نے اسے تسلی دے دی اس کا علاج کر کے. اس کے بدن سے وہ سارا مواد نکل گیا. اور جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ بیماری نہیں ہے, سب سے بڑی پریشانی بیماری نہیں ہے, سب سے بڑی پریشانی کوئی دکھ نہیں ہے, سب سے بڑی پریشانی موت ہے. اور یہ جب یسوع کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے موت اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. یسوع نے موت کے خوف کو دنیا سے دور کر دیا. موت سے اب ڈرتا کوئی نہیں. جو یسوع کے پاس آ جاتے وہ موت سے نہیں ڈرتا, وہ موت سے نہیں گھبراتا. اور یہ بھی شمعون بھی ایسا شخص ہے جو اسرائیل کے بقیہ میں سے تھا, اور یسوع کو وہ دیکھتا ہے, روح القدس پر ہے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی ہدایت میں آیا. اور یاد رکھیں چرچ میں آنے کے لیے, ہیکل میں جانے کے لیے خدا ہماری مدد کرتا ہے. اس کو بھی اگر جو لے کے آیا, جو ہستی سے لے کر آئی ہے, خدا کا روح اس کی مدد کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی جو آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں تسی ایویں نہیں آ گئے, اسی دعاواں کیتیاں تو تسی آئے ہو. اس لاگے کو گھر نہیں, نزدیک کو گھر نہیں ہے, سارے دور ہیں. اے پتہ نہیں دعا میں ہی تو کھچ کے لین دیا نے. خدا کا روح آپ کی مدد کرتا ہے, خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور اسے بھی خدا کا روح ہیکل میں لے کر آیا ہے. اور بہت سے لوگ یہاں پر جب آتے ہیں تو ایک بات میں کیا کرتا ہوں کہ جو آ جاتا ہے یہاں پر عبادت میں شامل ہو جاتا ہے, اس کو بڑا سکون ملتا ہے, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں جاتے, یہیں پر آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رفاقت رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کر دعا کر. خدا کا روح انہیں لے کر آتا ہے. اور کئی معجزانہ طور پر آتے ہیں, معجزانہ طور پر خدا کا روح انہیں لے کر آتا ہے. اور یہ جب مجھے یاد ہے کہ میں آیا یہاں پر اور لوگ آنا شروع ہو گئے, تو کئی لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ پر سب 40 سال بعد, 20 سال بعد, 15 سال بعد اسی اس گرجے آئے ہیں, اور ہم دعا کر رہے تھے اور خدا کا روح نے. اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ شمعون کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ خدا کے روح نے اسے ہیکل میں بھیجا, اور ہمیں بھی خدا کا روح ہیکل میں لے کر آتا ہے. خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے. یہاں پر کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا, اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. اور اس کے اندر جو روح ہے اسے لے کر آیا, اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا. اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے کو اندر لے کر آئے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے, تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا. اس نے اسے اپنی گود میں لیا, اور جیسے ہی یسوع اس کی گود میں آیا اس کی زندگی بدل گئی. اور آج بھی یسوع جب میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی بدل دیتا ہے. آج بھی ہماری زندگی بدلتا ہے. جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے وہ آج بھی اس کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ شمعون یسوع کو گود میں لیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کے خیال بدل جاتے ہیں, اس کے ارادے بدل جاتے ہیں, اس کے پروگرام بدل جاتے ہیں. جس کی گود میں یسوع آ جائے, جس کی زندگی میں یسوع آ جائے, اسے تسلی مل جاتی ہے, اسے اطمینان مل جاتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع کو اپنی گود میں لیا. وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب تک تو
دنیا کے نجات دہندہ کو دیکھ نہ لے تو مرے گا نہیں. اور میری دعا ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی یسوع کے پاس آ کر اس کے نجات کے منصوبے میں شامل ہو جائیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں. اسے موت کا اب خوف جاتا رہا ہے. موت کا خوف اس کی زندگی سے نکل گیا ہے. یسوع کا اس نے اپنی گود میں لیا. مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اسے لے کر آتے ہیں ہیکل میں، دستور کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے. گیت گاتا ہے وہ، اور گیت ایویں نہیں گائے جاتے. یا گیت وہ گاتا ہے جسے بڑی خوشی ہو، یا گیت وہ گاتا ہے جسے بڑا غم ہو. اور یہ جو گیت ہے یہ خوشی کا گیت ہے، تسلی کا گیت ہے، اطمینان کا گیت ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے روشنی کو دیکھ لیا ہے. اس نے روشنی کو دیکھ لیا ہے. اور یسایا نبی اس بات کو 750 سال پہلے بیان کرتے ہیں. آسمانوں گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑوں نغمہ درازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی دی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمایا ہے. خداوند نے تسلی دی ہے، اور یہ کون ہے جو تسلی کا منتظر ہے اور اسے خدا تسلی دے رہا ہے؟ یسایا نبی 700 سال پہلے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا تسلی دیتا ہے، خدا تسلی دے گا، خداوند کی تسلی آ رہی ہے. اور جب وہ یسوع کو دیکھتا ہے اسے تسلی مل جاتی ہے. جس کا وہ منتظر تھا اسے تسلی مل جاتی ہے. اور یشعیاء 51 باب اس کی 3 آیت، یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا. یسعیاء بھی کہتا ہے کہ خداوند صیون کو تسلی دے گا. خداوند اپنے لوگوں کو، صیون کے لوگوں کو تسلی دے گا. یسعیاء نبی. اور پھر اس نے کیا کیا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ زبور 16 زبور 90 ہم پڑھتے ہیں، زبور 91 ہم پڑھتے ہیں، اس کی 16ویں آیت ہے. یاد ہے کسی کو؟ میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو یاد آ جائے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے تیری نجات، میں اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا، میں اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نجات کو دیکھ لیا، جس نے نجات دہندہ کو دیکھ لیا، جس نے دنیا کو نجات کو دیکھ لیا. اور یاد رکھیں ایک بات بہت سے لوگ نہیں جانتے، یاد رکھیں وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ، کوئی اسے مانے یا نہ مانے. میرا یسوع پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے. وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے. وہ صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ساری دنیا کے لیے. جو بات میں کرنے والا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. آپ کے باجداد مسیحی نہیں تھے، کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی اور ذاتوں کے لوگ تھے. وہ ان کے لیے آیا تھا. جو ہمارے بزرگ تھے آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، انہوں نے اس بات کو جانا جب انہیں کلام سنایا گیا کہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. ان کے پاس بھی آج سے 200 سال پہلے ہمارے چرچ نے خدمت کا کام اس خطے میں شروع کیا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بپتسمے دیے. یاد رکھیں کہ وہ جو یسوع کو نہیں جانتے تھے، وہ جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ جو یسوع سے واقف نہیں تھے، جب وہ آئے، جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے مشنریز کی بات کو سنا، جب انہوں نے کلام کی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچی، تو یاد رکھے میرے خدا کا کلام زندگیاں بدل دیتا ہے. کسی بھی کان میں آواز جاتی ہے
کسی بھی کلام میں، اور کلام میں لکھا ہے میرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پڑھ لیتا ہے. اور شمعون کی زندگی میں بل 100 گنا آ گیا ہے. اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے. اور میری دعا ہے کہ اس سال میں جو ابھی ہم نے آدھے گھنٹے میں شروع کیا ہے، خدا بہت سے لوگوں کی زندگی میں کام کرے. اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے. اور فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، فلپیوں میں لکھا ہے کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. یہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ یہ جان گیا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے، نفع کا کام ہے. اور مجھے یاد ہے شاید یہی ایک دن میں نے کہا کوئی مرنا چاہتا ہے، اور سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کیونکہ سارے لوگوں کی زندگی میں یسوع نے اپنے قدم جما لیے تھے. یسوع ان کی زندگی میں آ گیا تھا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی. اور یاد رکھے جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اسے موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ مرنا میرے لیے نفع ہے. اور سارے مسیحی نفع سے نہیں ڈرتے. یسوع کو صلیب دیا گیا، یسوع کے 11 شاگردوں کو کسی کو الٹا کسی کو سیدھا صلیب دیا گیا. صرف یوحنا اپنی طبعی موت مارا 100 سال کی عمر میں. موت میرے لیے نفع ہے. اور یہ شمعون بھی کہتا ہے کہ موت میرے لیے زندہ، میرے لیے مسیح، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. موت نفع کا کام ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور یہ نجات اس کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، اکیلے کے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے نجات ہے. اب آپ میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے نجات کو دیکھ لیا جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے. سب امتوں کے روبرو یہ اس کا گیت ہے، شمعون کا یہ گیت ہے. وہ کہتا ہے وہ نجات جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا میں نے دیکھ لی ہے. یسوع کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ نجات جو یہ بچہ ہے جو میری گود میں آیا ہے یہ تو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے. اور وہ کہتا ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور. یسوع نے کہا جب تک میں دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں. اور پھر یسوع کہتے ہیں کہ تم بھی دنیا کے نور ہو. میری اور آپ کی روشنی بھی لوگوں کے سامنے جانی چاہیے. لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو اپنے کاموں سے. اور میں کئی دفعہ جب لوگ مجھے بتاتے ہیں اپنی گواہیاں دیتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح نہیں کرتے. کلام مقدس میں شمعون بیان کرتا ہے تاکہ غیر قوموں کے لیے روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور یسوع کے آنے سے دنیا میں جلال پھیل گیا. دنیا سے اندھیرے جاتے رہے، دنیا سے پریشانیاں جاتی رہیں. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہیں جاتی تعجب کرتے تھے. وہ بھی ان باتوں پر حیران ہوتے تھے، تعجب کرتے تھے. مقدس مریم اور مقدس یوسف تعجب کرتے تھے اس کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے. آخری بات آج کے کلام میں سے میں پھر سے 35ویں آیت پڑھوں گا. بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی
تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. یسوع مسیح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کے ذہنوں کو روشن کر دیتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. خدا تیرا شکر تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے. یہ سال بہت سے لوگ تیرے گھر میں آئے, بہت سے لوگ تیری جان پہچان میں آگے بڑھے, بہت سے لوگ اپنی زندگیاں تیرے قدموں میں رکھے, بہت سے لوگ اپنے حالات سے تسلی پائے, اپنے خاندان میں تسلی پائیں, جو مشکل و مصیبتوں دکھوں پریشانیوں میں ہیں, جو موت سے ڈرتے ہیں وہ تسلی پائیں یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.